جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم زمینوں اور آسمانوں کو میں کھنگالتے رہے، لیکن جب ذرا گہرائی سے غور سے دیکھا تو وہ میرے دل میں ہی موجود تھے۔ دوسرے شعر کے معنی بھی پہلے شعر والے ہی ہیں۔ حقیقت ہماری آنکھوں پر ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دل ہی کے مکان میں موجود ہیں۔ اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جوا سائی سے، تو سنگ آستاں کعبہ جا ملتا جبینوں میں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ اگر کعبے کی چوکھٹ کا پتھر سجدہ کرنے کی لذت سے آشنا ہو جاتا، اسے پتہ چل جاتا، تو وہ بھی عاشقوں میں شامل ہو جاتا۔ جبا سائی کہتے ہیں سجدہ کرنا۔ علامہ اقبال مجنوں سے پوچھ رہے ہیں، یہ بتا کہ عشق میں مگن رہنے کے سوا بھی کچھ تو نے کیا ہے؟ کبھی اپنی ذات میں جھانک کے دیکھا ہے؟ اقبال کے نزدیک مجنوں بھی پردے میں ہی چھپا ہوا ہے، جس طرح تیری لیلا چھپی ہوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک خود کو نہیں پہچان سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر خود کو نہ دیکھے۔ محمل نشینوں، اونٹ پر رکھے ہوئے کجاوے میں بیٹھنے والی۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑ جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ جب آپ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتے ہیں تو مہینے اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے کہ کچھ پل ہوں، اور جبکہ جدائی کے پل گزرتے نہیں ہیں اور وہ مہینوں میں بدل جاتے ہیں۔ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز افری ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں۔ اے کشتی چلانے والے، تو مجھے ڈوبنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ جن کو ڈوبنا ہوتا ہے وہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے ہی ڈوب جاتے ہیں۔ یعنی مین میسیج یہ ہے کہ محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق میں ایسے ہی ڈوبا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہونا، کھو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اپنا جلوہ دکھانے سے گریز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وجود تو دنیا کی ہر خوبصورت چیز میں پوشیدہ ہے، یعنی جن لوگوں کو معرفت الہی کی صلاحیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حسن ہر شے میں دیکھنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ناز آفریں، ناز دکھانے والے، جلوہ پیرا، اپنا جلوہ دکھانے والے، نازنینوں، ناز دکھانے والیوں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ مین میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو کہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ تعالیٰ آپ نے ایسی کون سی چیز عطا کی ہے کچھ لوگوں کو جو کہ مردہ دلوں میں بھی جان ڈال دیتے ہیں کہ وہ پھر اسٹرگل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، محنت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے شعر کا مین میسیج یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہی کسی بھی انسان کو اللہ کے راستے پہ لگا سکتے ہیں۔ اگر تم درد دل کی نعمت سے مالا مال ہونے چاہتے ہو تو جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو فقر ہوتے ہیں، جو کہ درویش لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کیا کرو۔ یہ وہ موتی ہیں جو کہ بادشاہوں کے، امیروں کے
خزانوں میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی. کوئی بزرگ مل جائے اس کے پاس بیٹھو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں. خرقہ پوش کہتے ہیں درویش کو. اقبال کہہ رہے ہیں یہ خرقہ پوش جو لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ تو معجزے دکھا سکتے ہیں. یعنی کچھ لوگ جو کہ بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس معجزے ہوتے ہیں. دوسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں انہی کی وجہ سے دنیا میں روشنی قائم ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یعنی کچھ لوگ جو کہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور جو بزرگ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس دنیا میں روشنی. ارادت کہتے ہیں عقیدت کو. ید بیدا روشن ہاتھ، نگاہ نارسا دیدار نہ کر سکنے والی نگاہ. انجمن کہتے ہیں محفل کو. خلوت گزینوں تنہائی اختیار کرنے والے. کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. اقبال کہہ رہے ہیں کوئی ایسی چنگاری اپنے دل میں لگا کہ قیامت کے روز چمکنے والا سورج بھی تجھ سے حرارت طلب کرے، اور وہ حرارت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اگر وہ آ گئی تو انسان کی زندگی بدل جائے گی، اگر وہ عشق آ گیا انسان کے دل میں. خوشۂ چینوں فیض حاصل کرنے والے. دوسرے شعر کا مین میسیج یہ ہے کہ جو عشق ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو ایسے دل میں جگہ پا سکتا ہے جو کہ نازک آبگینوں کی مانند ہو. آبگینوں کہتے ہیں شیشے کے برتن. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل ہنسی ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں. اے دل تو ہی بتا دنیا میں کون ایسا حسین ہے جس کے حسن کا عاشق بھی خود سر سے پاؤں تک حسن بن جائے. بے شک ایسا حسین صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. پھڑک اٹھتا کوئی تیری ادائے ما عرفنا پر، تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینوں میں. نمایاں ہو کے دکھا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں. ما عرفنا اشارہ ہے کہ ہم نے تجھے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف توجہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا تو ضرور، تاہم اس طرح سے نہیں پہچانا جیسا کہ اس کا حق تھا. دوسرے مصرعے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ دنیا بھر کے خوبصورت لوگوں سے بڑھا دیا اور مزید بلند کر دیا. فلسفی قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور مقام پر مدت سے بحث کر رہے ہیں. اس لیے اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منکروں کو بھی اپنے جمال کی ایک جھلک دکھا دیں تاکہ یہ کم نظر لوگ آپ کے بلند ترین مرتبے کے متعلق اندھیرے میں نہ رہیں. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں. اقبال یہاں کہتے ہیں اے دل
تجھے تو اپنے محبوب سے حقیقی عشق کا دعویٰ ہے، اس کے باوجود تو بھری محفل میں نالہ و فریاد کر رہا ہے۔ حالانکہ جو لوگ عشق و محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ محبت میں ادب اور احترام جو ہے نا وہ بہت لازم ہے۔ اے دل خاموش ہو جا، کہیں کوئی بے ادبی کا پہلو نہ نکل آئے۔ عشق کے سلیقوں میں سب سے پہلا سلیقہ یہ ہے کہ ادب کا تقاضا کیا جائے۔ دوسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں جو لوگ مجھ پہ نکتہ چینی کرتے ہیں میں ان کو کیسے برا کہہ سکتا ہوں، میں تو خود اپنی ذات کے نکتہ چینوں میں ہوں۔